اس میں کھپ جاتا ہے. وَبَاقِ الْعُمْرِ أَسْقَامٌ وَشَيْبٌ، پھر اس کے بعد عمر کا جو آخری جو حصہ ہے اسقام وشیب، انسان بیماری کی حالت میں ان ایام کو گزارتا ہے. وَهَمٌّ بِارْتِحَالٍ وَانْتِقَالٍ، اور اس کو یہ فکر لائق ہے میں نے کہیں پہ سفر کرنا ہے، یہاں سے دوسری جگہ پہ منتقل ہونا ہے. اسی میں انسان کی زندگی گزر جاتی ہے. فَحُبُّ الْمَرْءِ طُولَ الْعُمْرِ جَهْلٌ وَقِسْمَتُهُ عَلَى هَذَا الْمِثَالِ، بڑی بڑی امیدیں رکھنا یہ جہالت ہے انسان کے لیے. بات میں یہ کر رہا تھا، ہم جو سال ہم گزار چکے ہیں اس سال میں ہم نے کیا پایا کیا کھویا، اور آنے والے سال کے لیے ہمارے مستقبل کی منصوبہ بندی کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت کیا کرتے تھے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی آمد سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. شبابک قبل شیبک، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے. صحتک قبل سقمک، تندرستی کو غنیمت جانو بیماری آنے سے پہلے. غناک قبل فقرک، مالداری کے ایام کو غنیمت جانو کنگلا ہونے سے پہلے. فراغک قبل شغلک، فراغت کی اوقات کو غنیمت جانو مشغولیت آنے سے پہلے. حیاتک قبل موتک، زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان کو جو نعمتیں ملتی ہے وہ 3 طرح کی نعمتیں ہوتی ہے. ایک نعمت وہ ہے جو انسان حاصل کرتا ہے اور انسان کو معلوم ہے یہ نعمت ہے. صحت ایک نعمت ہے، تندرستی نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، دولت نعمت ہے، عافیت نعمت ہے، خاندان نعمت ہے، امن و امان ایک نعمت ہے. اور ایک نعمت وہ ہے جس کی انسان امید کرتا ہے مجھے یہ نعمت بھی ملے گی، یہ نعمت بھی ملے گی، یہ نعمت بھی ملے گی. بس اوقات سوچ میں ہم پوری دنیا کے ہم بادشاہ بن چکے ہوتے ہیں سوچوں میں. یہ بھی ایک سوچ ہے، یہ امیدیں ہیں. تو ایک نعمت وہ ہے جس کی انسان امید رکھتا ہے، اور ایک نعمت وہ ہے جو انسان سے وہ نعمت ختم ہو جاتی ہے اور اسے معلوم نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا، محسوس نہیں ہوتا. وہ وقت ہے، وقت انسان کی کیپٹل ہے، اس کی راس المال ہے، اس کا اصل مال ہے. وقت کے ختم ہونے پر، اصل مال کے ختم ہونے پر خوشی منانا یہ حماقت ہے، بیوقوفی ہے. الوقت کالسیف ان لم تقطعه يقطعك، وقت تلوار کی مانند ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے یقطعك، وہ تجھے کاٹ کے رکھ دے گا. امام عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ رحمتا واسعہ وہ ہمیشہ یہ نصیحت کیا کرتے تھے، ان اللیل والنہار یعملان فیک فاعمل فیہما، دن و رات دونوں تسلسل کے ساتھ جب سے تو پیدا ہوا ہے وہ تیرے بارے میں اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. فاعمل فیہما، تم ان دنوں رات میں عمل کر کے حلال و حرام کی تمیز کر کے حقوق اللہ حقوق العباد بجا لاتے ہوئے تو بھی ان کے لیے اپنے ان دنوں کے لیے تیاری کر جن دنوں کے لیے تمہیں کہا جائے گا کلوا واشربوا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے سے، اس لیے تم خالی دنوں میں تم کام کیا کرتے تھے، اللہ کو راضی کیا کرتے تھے، مسجد کو آباد کیا کرتے تھے. اللہ اکبر کی صدا سنتے ہی
تمام مصروفیات ترک کر کے مسجد کو آباد کیا کرتے تھے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو دنیاوی مال و متاع کو چند لمحوں کے لیے، چند منٹ کے لیے کلوز کر کے تو آیا کرتا تھا۔ کلو، کھاؤ، واشربو، پیو ہنیئن مزے سے، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، خالی دنوں میں تم نے اس دن کے لیے یہ کچھ بھیجا ہے۔ کیا خیال ہے ہم آج اس سال کی اختتام پہ کیا اللہ رب العالمین سے یہ توبہ طائب ہونے کے لیے تیار ہے؟ اللہ اس سال غفلت میں گزر گیا، اللہ اگر تو نے 2025 کو تو نے زندگی دی، اللہ ہم مزید اس غلطی کو ریپیٹ نہیں کریں گے، اس غلطی کو نہیں دہرائیں گے۔ اللہ ہم اللہ اکبر کی کبریائی کی صدا سنتے ہی مسجدوں کو آباد کریں گے۔ اللہ ہم اپنی اولاد کو تیری توحید کا درس دیں گے، توحید کی طرف، سنت کی طرف، حلال و حرام کی طرف، اخلاقیات کی طرف، دین اسلام کی طرف ہم اپنی اولاد کو لگائیں گے۔ کیا ہے ہم اس بات کے لیے تیار؟ یا اسی طرح ہمارا گزر جائے گا جس طرح ہم نے گزار دیا ہے؟ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بھی وہ سال گزر گیا لیکن انہوں نے اپنے خالق کے ساتھ وفا کی۔ یاد رکھو خالق بھی بہت با وفا ہے۔ شاکرن، اللہ شاکر ہے، قدردان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو لہذا یہ ایام ہمیں چیخ چیخ کر یہ دعوت دیتا ہے، جس طرح میں گزر کر 2024 کا سال مکمل ہوا، اسی طرح انسان تیری زندگی بھی مکمل ہونے والی ہے۔ جس طرح میں ختم ہو رہا ہوں اسی طرح تو نے بھی ختم ہونا ہے۔ لہذا سورج اور چاند، زمین پر آنے والی جو تبدیلی ہے، ان تبدیلیوں سے سبق لیتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو تبدیل کرنے کی